اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا وَيَا مُفَهِّمُ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنَا اللهم اخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في اوقاتنا اللهم زد فزد آمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اچھا جی، آج جو ہے ماشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اجتماعی ساکنین ہے، ٹھیک ہے، اور اجتماعی ساکنین میں سے بھی ہم پہلے جو ہے اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ علی حدی جو ہے وہ آسان ہے، آسان اس سینس میں ہے کہ وہ مختصر ہے، ٹھیک ہے، اور علی غیر حدی ہی ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم علی غیر حدی پڑھیں گے پہلے اور پھر علی حدی ہی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظ اجتماعی ساکنین کے آپ لفظ کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اجتماعی ساکنین، اجتماع کہتے ہیں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، ساکن کہتے ہیں ایک ساکن کا، اور جب یہ نون یا نین کے صیغہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے تثنیہ، دو ساکن، دو ساکنوں کا اکٹھے ہونا، ٹھیک ہے۔ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں اجتماعی ساکنین۔ سوری، پیج نمبر از 101 101 اجتماعی ساکنین، اجتماعی ساکنین سے مراد ہے دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ کبھی بھی دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں اجتماعی ساکنین، ٹھیک ہے۔ جیسے والفجر، مختلف طرح سے ساکن اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ بتائیں کہ آپ کو یہ لفظ سمجھ آ گیا اجتماعی ساکنین سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دو ساکن اکٹھے ہونا، بس ساتھ ساتھ دو ساکن آ جائیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں، اب کی دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ دونوں پڑھے جاتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اجتماعی ساکنین میں کیا ہے کہ دو ساکن ہوں گے اور کبھی تو دونوں ساکن ہی پڑھے جائیں گے اور کبھی ایک پڑھا جائے گا اور ایک نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے کیا بھی بات سمجھائی کہ جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی تو دونوں ہی پڑھے جاتے ہیں اور کبھی دونوں نہیں پڑھے جاتے، ایک پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا کہاں جاتا ہے یہ ہم اب سیکھیں گے۔ دو ساکن جمع ہو جائیں تو کبھی تو دونوں ہی پڑھے جائیں گے اور کبھی دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، بس ایک ہی پڑھا جائے گا، اور دوسرے کا کیا بنے گا وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ چلیں، کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اجتماعی ساکنین میں کبھی دو ساکن اکٹھے ہوں گے تو دونوں ہی پڑھے جائیں گے اور کبھی ایسا ہوگا کہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، بس ایک پڑھا جائے گا۔ اب جو ایک نہیں پڑھا جائے گا اس کا کیا کرنا ہے وہ ہم نے ابھی سیکھنا ہے۔ اچھا، اب جو اجتماعی ساکنین ہے، دو ساکن اکٹھے ہوں اور دونوں ہی پڑھے جائیں، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں علی حدی ہی، یعنی کہ وہ دو ساکن تھے، دونوں اپنی حدود میں رہے، دونوں اپنی حد پر برقرار رہے، یعنی کہ دونوں کی آواز آئی، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہے، دونوں پڑھے گئے، دونوں کی ادائیگی ثابت رہی، دونوں کی ادائیگی جو ہے وہ باقی رہی۔ تو اگر دونوں ہی ساکن پڑھے جائیں تو اسے کہتے ہیں اجتماعی ساکنین علی حدہ، اور اگر دونوں نہ پڑھے جائیں، ایک پڑھا جائے اور ایک اپنی حد میں نہ رہے، ایک کی ادائیگی ساکن کی حالت میں ختم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں علی غیر حدہ۔
ٹھیک ہے، اگر دو ساکن اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ ایک ساکن دونوں ساکن پڑھے جائیں تو انہیں کہتے ہیں اجتماع ساکنین علی حدہ، اور اگر ایک پڑھا جائے اور ایک جو ہے وہ سمجھ نہ آئے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، وہ ہوگا علی غیر حدہ. ٹھیک ہے، اجتماع ساکنین علی حدہ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ. اجتماع ساکنین علی حدہ میں دونوں ساکن پڑھے جاتے ہیں، دونوں کی آواز آتی ہے، اور علی غیر حدہ میں دونوں کی آواز نہیں آتی، بس ایک ہی ساکن کی آواز آتی ہے. تو ابھی تک آپ کو یہ سمجھ آیا کہ اجتماع ساکنین ہوتا کیا ہے. اس لفظ کو آپ نے جب سننا ہے تو آپ کے ذہن میں فوری دو ساکن آئیں گے. پھر یہ کہ کبھی دونوں ساکن پڑھے جاتے ہیں اور کبھی دونوں نہیں پڑھے جاتے، ایک پڑھا جاتا ہے. اگر دونوں پڑھے جائیں تو اسے کہتے ہیں اجتماع ساکنین علی حدہ، اور اگر دونوں نہ پڑھے جائیں بس ایک ہی پڑھا جائے تو اسے کہتے ہیں علی غیر حدہ. ٹھیک ہے، علی حدہ کا مطلب ہے کہ دو ساکن تھے، دونوں اپنی حد پہ برقرار رہے، دونوں ہی پڑھے گئے، اور ایک اگر نہیں پڑھا گیا تو مطلب جو اس کو ساکن ہونا چاہیے تھا وہ اپنی حد پہ برقرار نہیں رہا، وہ اپنی ساکن ہونے کی حالت جو تھی اس پہ برقرار نہیں رہا، تو اس کو علی غیر حدہ ہی کہتے ہیں. چلیں بتائیں، علی حدہ اور علی غیر حدہ کی سمجھ آ گئی. ویسے یہ لگتا ہے کہ شاید بہت مشکل چیز ہے، لیکن دیکھیں بہت سمپل ہے. اگر دونوں ساکن پڑھے جائیں گے تو علی حدہ ہی ہے، دونوں نہیں پڑھے جائیں گے تو علی غیر حدہ ہی ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا اجتماع ساکنین کا لفظ کیا ہے. دونوں کبھی پڑھے جاتے ہیں، دونوں کبھی نہیں پڑھے جاتے، ایک پڑھا جاتا ہے. اب جب دونوں پڑھے جاتے ہیں اس کو علی حدہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اگر میں آپ کو اگزامپل دوں یہاں پہ، چلیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، میں پڑھ رہی ہوں، میرے پاس لفظ ہے. اب آپ نے خود بتانا ہے یہ علی حدہ ہے کہ غیر حدہ ہے. یعلمون. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میرے پاس دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک یہ اور دونوں ہی پڑھے جا رہے ہیں. یہ علی حدہ ہی ہے کہ علی غیر حدہ ہی ہے؟ بتائیں، شاباش. علی حدہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. علی حدہ ہی ہوئے تو 1 لکھ دیجیے گا، علی غیر حدہ ہوا تو 2 لکھ دیجیے گا. اچھا، اب میرے پاس ایک اور ہے، آل آنا. اب دیکھیں ایسے ایک الف مدہ ہے، ایک لام ہے. تو یہاں پہ اب میرے پاس دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک یہ الف مدہ کا الف اور ایک لام، اور دونوں ہی پڑھے جا رہے ہیں آنا. تو یہ اعلیٰ حدی ہی ہے یا غیر حدی؟ اگر حدی ہی ہے تو 1 لکھیں، غیر حدی ہے 2 لکھیں. ٹھیک ہے، اب میرے پاس ایک ہے لفظ عشر. اب میں یہاں وقف کر رہی ہوں اور میرے پاس دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں، عشر، اور دونوں ہی پڑھے جا رہے ہیں. کیا یہ حدی ہی ہے کہ غیر حدی ہی ہے؟ عشر، دونوں پڑھے جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو سمپل بات یاد کرائی ہے، اگر دونوں پڑھے جائیں گے تو اعلیٰ حدی ہی ہے، اور اگر دونوں نہیں پڑھے جائیں گے تو اعلیٰ غیر حدی ہی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کوشچن تھا آل آنا، یہ کیسے ہے؟ دیکھیں آل جو ہے نا، آ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کا مطلب ہے یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے، ہمزہ زبر الف آ ہے. تو الف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، متحرک تو ہوتا ہی نہیں، اس کی کوئی حرکت تو ہوتی نہیں الف کی. تو ایک یہ ساکن ہو گیا آل، اس کے بعد یہ ساکن ہے. تو آل دونوں ہی پڑھے جا رہے ہیں نا، حرف مدہ پڑھا جا رہا ہے، حرف مدہ کے بعد ساکن ہے، تو حرف مدہ کی ادائیگی کی آواز لمبی ہو رہی ہے، لام بھی پڑھا جا رہا ہے، تو یہ دونوں ہی ساکن پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ اعلیٰ حدی ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب میرے پاس مثال ہے آپ کے لیے. جس کو سمجھ نہ آئے نا وہ پوچھ لے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. اچھا اب یہ چیک کریں آپ، وَاسْتَبَقَا.
یہ ایک الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہے، واستبقا، تو ایک ساکن یہ ہے اور دوسرا ساکن لام ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کو واستبقال بابا تو نہیں پڑھ رہے، لام کو لمبا نہیں کر رہے، ہم اس کو پڑھیں واستبقل باب، تو دو ساکن ہیں، دو ساکنوں میں سے پہلا ساکن جو ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا، یہ علی حدی ہی ہے کہ علی غیر حدی ہی ہے، 1 ہے یا 2 ہے؟ ٹو ہے، چلیں شاباش، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم۔ اچھا اب میرے پاس مثال ہے، عصا والرسول، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ لفظ عصا وہ نہیں تھا، یہ لفظ ہے عصو، ٹھیک ہے۔ عصو ہوتا ہے، عصا وہ لفظ تو نہیں ہوتا، لفظ تو عصو ہوتا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک یہ واو ساکن تھا اور عصو، اور اس کے بعد جو ہے لام تعریف تھا نا، وہ زیادہ بات ہے کہ لام تعریف کا پھر ادغام بھی ہو گیا ہے، ادغام شمسی ہو رہا ہے، لیکن دو ساکن تھے، تو بتائیں ذرا کیا یہ پڑھا جا رہا ہے؟ علی حدی ہی ہے کہ علی غیر حدی ہی؟ لمبی بات میں جانا نہیں، ابھی ہم نے لمبی باتیں کرنی ہیں، ابھی آپ بس یہ ادائیگی دیکھ کے چیک کریں کہ اگر دونوں ساکن پڑھے جا رہے ہیں تو وہ نمبر 1 علی حدی ہی ہے، اگر دونوں ساکن نہیں پڑھے جا رہے تو علی غیر حدی ہے۔ اچھا آپ نے یہ تو لفظ سنا ہی ہوگا نا، جیسے من اللہ، ٹھیک ہے، لفظ مینا ہوتا ہے کہ لفظ من ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ من ہوتا ہے کہ مینا ہوتا ہے؟ من ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دو ساکن تھے، ایک من کا نون ساکن تھا، ٹھیک ہے، اور ایک یہ لام ساکن تھا۔ اب یہاں بھی دو ساکن تھے لیکن دو ساکن پڑھے نہیں گئے، پہلے ساکن کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو یہ علی حدی ہی ہے کہ علی غیر حدی ہی ہے؟ دو ساکن تھے لیکن دونوں پڑھے نہیں گئے۔ ٹھیک ہے شاباش۔ اچھا ایک اور مثال دے دیتے ہیں، چلیں، جیسے دیکھیں یہ تھا الف لام میم اور اللہ، اب الف لام میم کے اگر میں میم کو کھولوں، میم، اور آگے لام اللہ کے یہ ساکن ہے، الف لام میم اللہ، یہ دو ساکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو ہم زبر دے دیتے ہیں، الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ پڑھتے ہیں، تو اب اس کے اوپر تو زبر لگا کے پڑھتے ہیں، اب دو ساکن تھے لیکن دونوں نہیں پڑھے جا رہے ہیں، تو بتائیں علی حدی ہی ہے کہ علی غیر حدی ہی؟ اچھا اس کی اور مثال بھی دیکھتے ہیں، جیسے وہ آیت نور میں مصباح، اچھا یہ دیکھیں ذرا، حون، حون، ایسے تنوین نون ساکن ہے، یہ نون تنوین کا ساکن ہے، آگے لام ساکن ہے، اب اس میں بھی دو جو ہیں وہ ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں، نون قطنی لگاتا ہے، مصباح المصباح، دو ساکن تو ہیں لیکن دونوں پڑھے نہیں جا رہے، یہ علی حدی ہی ہے کہ علی غیر حدی ہی ہے؟ ٹھیک ہے چلیں، یہ تو بہت ہی آسان تھا، ٹھیک ہے، تو اجتماعی ساکن نہیں تو یہاں تک ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم جو ہے صرف ادائیگی دیکھ کے ہی پتہ لگا لیتے ہیں یہ حدی ہی ہے یا اعلیٰ غیر حدی ہی ہے۔ زیادہ مشکل جو ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی نا کہ جن کے پاس اعراب ہی نہیں ہوتے تھے یا کچھ بھی، تو ہمارے قرآن پہ تو سارے اعراب لگے ہوتے ہیں اور ہمیں تو ادائیگیاں معلوم ہوتی ہیں، بس ذرا سا مسئلہ وہاں پہ آتا ہے
جب وقف لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم نے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے تو ذرا سا مسئلہ ہمیں تب آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم ٹیچرز ہیں تو ہمیں جو ہے یہ چیز آنی چاہیے کہ اعراب کیسے لگاتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا میں آج آپ کو پہلے علی غیر حدی پڑھاؤں گی. جو علی غیر حدی ہی ہے یہ آپ کو مطلب تو سمجھ آ گیا ہے نا کہ دو ساکن ہیں اور ایک جو ہے وہ ساکن نہیں رہے گا. اب کون سا ساکن ساکن نہیں رہے گا؟ جو پہلا ہوگا. جو پہلا ساکن ہوگا نا، پہلا ساکن، وہ حد توڑے گا وہ اپنی حد توڑے گا، یعنی کہ وہ ساکن نہیں رہے گا. علی غیر حدی میں جو پہلا ساکن ہے، دوسرا ساکن تو پڑھا جائے گا لیکن جو پہلا ساکن ہے وہ اپنی حد میں نہیں رہے گا، یعنی کہ وہ ساکن اب نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا اب میں نہیں چپ رہوں گا، تو وہی بات ہے. جو پہلا ساکن ہے وہ یہاں پہ ساکن اب نہیں رہے گا. تو ساکن نہیں رہنا مطلب علی غیر حدی ہی، اپنی حد پہ نہیں رہا، بول پڑا. ٹھیک ہے، علی غیر حدی ہی یعنی کہ ساکن ساکن نہیں رہا. اب ساکن نے بولنا شروع کر دیا. ساکن بولتا ہے نا، جیسے جو ہے بعض اوقات اس کی آواز آنے لگ جاتی ہے حرکت کے ساتھ، تو اپنی حد میں نہیں رہا. ٹھیک ہے، جو اس کے لیے تھا کہ تم یا تو خاموشی رہو، ساکن ہی رہو، لیکن یا تو وہ بولے گا یا پھر وہ بالکل ہی نہیں بولے گا. جتنا کہ ساکن تھا اتنی اپنی پریزنس کو بھی ختم کر دے گا. تو علی غیر حدی میں نے ابھی آپ کو کیا سمجھایا ہے؟ میں نے یہ سمجھایا ہے کہ دو ساکن ہے نا، تو دو ساکنوں میں سے کون سا ساکن جو ہے وہ علی غیر حدی دکھائے گا؟ پہلا ساکن جو ہے یہ والا جو ساکن ہے یہ نہیں اب ساکن رہے گا. ٹھیک ہے، جو پہلا ساکن ہوگا اب وہ ساکن نہیں رہے گا. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جواب دیں، کون سا ساکن ہے جو اب ساکن نہیں رہے گا علی غیر حدی ہی میں؟ پہلے والا ساکن، دو ساکن ہے نا، دونوں میں سے کون سا، پہلا یا دوسرا؟ پہلا. نہیں والدہ، پہلا ساکن جو ہے نا وہ اب ساکن نہیں رہے گا، دوسرا تو ساکن ہی رہے گا. اچھا، اب کیا ہوگا؟ اب کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہوں اور پہلا ساکن حرف مدہ ہو. اگر دو ساکن اس طرح اکٹھے ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، دو ساکن ایسے اکٹھے ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ساکن نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، حرف مدہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حذف کرنا. اگر دو ساکن اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو پھر حرف مدہ کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، حرف مدہ کو ہم حذف کر دیتے ہیں. اگر دو ساکن اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہو تو پہلا ساکن جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. یہ بات یاد ہوگی، اس کو یاد کر لیں ذرا، یہ یاد ہوگی تو پھر آگے جائیں گے. بات یاد ہوگی؟ اسکرین شیئر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ قرآن نظر آ رہا ہے؟ چلیں اب ذرا ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے مائک جو ہے نا وہ مجھے کھولنے دیں گے. اچھا، کوشش کرے گا کہ شور نہ ہو. ٹھیک، اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا بنے گا. اب یہ لفظ ہے میرے پاس، قالوا اتخذ اللہ ولدا. قالوا اتخذ. اب یہ اصل میں کیا تھا؟ سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے یہ اصل میں کیا تھا. یہ اصل میں تھا قالوا.
ٹھیک ہے، قالو لفظ ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ لفظ قالو ہوتا ہے، تو قالوت، یہ قالوت تھا، قالوت، قالوت، لوت، ٹھیک ہے ایسے تھا۔ تو ایک یہ ساکن تھا، ایک یہ تھا۔ تو جب دو ساکن ایسے کٹے ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے اس کا یہ حال کیا کہ یہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس کو ہم نے بالکل ادائیگی پڑھی۔ اپنا مائک بند کر لیں پلیز۔ جب ہم نے ادائیگی پڑھی تو ہم نے اس کا یہ حال کیا کہ لام کو سیدھا تا کے ساتھ ملا دیا اور حرف مدہ کو تو بالکل چھپا دیا جیسے یہ تھا ہی نہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ جب دو ساکن اس طرح کٹے ہوں کہ پہلا ساکن کیا ہو، حرف مدہ، پہلا ساکن کیا ہو، حرف مدہ، تو اس حرف مدہ کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ہم نے اس کو بالکل گرین کر کے حذف کر دیا، ادائیگی کے اندر اس کی کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ کیا آپ کو سمجھ آ گیا؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیں ابھی اس کی تھوڑی سی اور پریکٹس کرتے ہیں اور اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں آپ، بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اب یہاں پہ اصل میں کیا تھا، یہ اصل میں تھا بِهَذَا، کیونکہ لفظ تو ہاذا نہیں ہوتا، لفظ ہاذا ہوتا ہے، یہ تھا بِهَذَا الْحَدِيثِ، ہاذا تھا اور آگے لام ساکن تھا، بِهَذَا الْحَدِيثِ، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ حرف مدہ تھا اور یہ لام ساکن تھا، تو اب حرف مدہ کے بعد جب لام ساکن آیا تو یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اور ہم نے رول یہ پڑھا ہے کہ اگر دو ساکن اس طرح اکٹھے ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو ہم اس ساکن کو کیا کرتے ہیں، اس ساکن کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہی کام ہم نے کیا کیا، زا کو یہاں سے حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایسے لگا کہ نہیں، زا کو حذف نہیں کرنا تھا، حرف مدہ کو کرنا تھا، زا کی آواز تو رہنی تھی، ھذا الحدیث، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اس میں جو یہ الف مدہ تھا نا، اس کو ہم نے حذف کر دیا کیونکہ یہ الف ہی مدہ ہے نا، تو بِھَٰذَا الْحَدِيثِ اس کو اس کے ساتھ سیدھا ملا دیا۔ اور یہی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر دو ساکن اکٹھے ہوں اور پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اسے ہم حذف کر دیتے ہیں۔ چلیں اور اس کی مثال دیکھیں ذرا، آپ کو ملتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، فِي الْكَهْفِ، اب لفظ فِل نہیں ہوتا، لفظ فی ہوتا ہے، فی، ٹھیک ہے، فی ہوتا ہے، اور فیل یہ تھا فِي الْكَهْفِ۔ تو جب دو ساکن اس طرح اکٹھے ہو جائیں، پہلا حرف مدہ ہو تو ہم نے یائے مدہ کو حذف کر دیا، یہ دیکھیں یہ بالکل حذف ہو گیا ہے۔ ادائیگی میں ایسے لگتا ہے جیسے یائے مدہ ہے ہی نہیں تھی، تو اب کیا بن گیا، فِي الْكَهْفِ، فِي الْكَهْفِ، ٹھیک ہے۔ حذف کی سمجھ آ گئی آپ کو اچھے سے؟ ہاں جی، زہرا مائک کھول کے کوسچن دوبارہ پوچھیں، کون سے والے کے بارے میں سوال ہے؟ ہاں جی زہرا، میم جو ابھی اس سے پہلے آپ نے مثال دی تھی کون سے؟ اس میں دو الف نہیں ہو رہے، پھر ال کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ، تو جو قالو کا ہے وہ تو وہ والا الف ہے نا کہ جو رسم میں ہوتا ہے، جو کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نے کہا نہیں تھا کچھ الف کبھی نہ وقفاً پڑھے جاتے ہیں نہ وصلاً پڑھے جاتے ہیں، یہ الف تو وہ ہے نا، اس کا تو کوئی حرف مدہ سے تعلق ہی نہیں ہے، حرف مدہ تو لو ہے، ٹھیک ہے، اور جو آگے ہے وہ تو حمزہ وصلی ہے، وہ الف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ ٹھیک ہے،
والارض والارض نہیں ہو سکتی نا، آپ نے دو ڈھونڈنے ہیں، 2 ساکن ڈھونڈنے ہیں، والارض نہیں ہو سکتا، فی الارض ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فی الارض ہو سکتا ہے، فی حرف مدہ اور آگے لام ساکن۔ تو یہاں تک جو ہے ہم نے اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا پہلا قاعدہ پڑھ لیا ہے، اور وہ قاعدہ بہت آسان ہے۔ کیا قاعدہ ہے کہ اگر 2 ساکن اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو ہم اسے حذف کر دیتے ہیں۔ اگر 2 ساکن اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اسے حذف کر دیتے ہیں۔ چلیں بس یہاں تک۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔